مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، افضل ترین عمل وہ عمل ہے جس کے بجا لانے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، پابندی اختیار کرو، پابندی کے ساتھ اعمال بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے موت کے سوا کوئی اور حد مقرر نہیں فرمائی۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، وہ تھوڑا سا عمل جس کو تو پابندی کے ساتھ بجا لائے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے تو اکتا جائے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ خوشی ہے جو کسی مومن بھائی کو پہنچائی جائے جس سے اس کی بھوک، پیاس اور رنج و غم دور ہوں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، افضل ترین عمل وہ عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے وہ کم ہی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق سے جب بہترین اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا، والدین سے رحم دلی کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہترین اعمال ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ تین خوبیاں نہ ہوں اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پرہیزگاری جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے گی، اخلاق حسنہ جن سے لوگوں کی خاطر تواضع کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، بردباری جس سے جاہل کی جہالت کو روکے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی گویا اس نے کوئی عمل سر انجام نہیں دیا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ہر اس کام سے بچو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر اعلانیہ کرنے میں شرم محسوس ہو۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بس جو استغفار کرنے والا ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور کینہ وروں کے اعمال ان کے کینوں کی وجہ سے روک دیے جاتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جب مومن اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت جسمانی شکل اختیار کر لے گا۔ مومن اس سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں تجھے ایک سچا انسان دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہے گا، میں تمہارا عمل ہوں۔ وہی عمل اس کے لیے نور اور قائد بن کر اسے جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح جب کافر اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کا عمل بھی بدصورت بن کر جسمانی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے لیے ایک بری خبر ہوگی۔ وہ اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں تجھے برا انسان پا رہا ہوں۔ وہ کہے گا، میں تیرا عمل ہوں۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے کام سے بچو جب اس کے کرنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ خود اسے برا قرار دے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اعمال اسے پیچھے ہٹا دیں اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، افضل ترین عمل وہ عمل ہے جس کے بجا لانے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، تین برائیاں ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا: اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، میدان جہاد سے فرار ہونے والا۔ ہماری اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل قدیر خم اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔